بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، باتیں یہ کرنی ہے، 90 کی دہائی میں ایک بڑا شور تھا پنجاب میں، پورے پنجاب میں، اسپیشلی لاہور میں، ظالموں قاضی آ رہا ہے، ظالموں قاضی آ رہا ہے، بڑا شور شرابہ تھا، پوسٹر لگے ہوئے تھے، دیواریں بھری ہوئی تھیں۔ جماعت اسلامی کے امیر تھے قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے ایک وہ تحریک شروع کی تھی، جو قبضے وغیرہ ادھر ادھر لوگوں نے کیے ہوتے تھے، وہاں قاضی صاحب پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ پہلے اعلان کر دیتے تھے کہ فلاں تاریخ کو قاضی آ رہا ہے، تو پوری کمپین کے اندر شور شرابہ جاتا تھا، ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ پھر ہماری ملک کی تاریخ میں کسی بڑے مقام پہ ایک اور قاضی صاحب آئے، پھر ان کا شور ہو گیا، ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز حسن صاحب، تو شور ہو گیا، ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ ظالم کافی شکلیں چینج کر گئے ہوئے تھے، زمینوں اور پلاٹوں پہ قبضے کرنے والے اب ملک پہ قبضہ کرنے کے چکر میں تھے، تو ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ قاضی صاحب کو 13 مہینے ملے، 13 مہینے، 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، 1 سال اور 1 مہینہ قاضی صاحب کو ملا ملک کی خدمت کرنے کا، اور جتنی ان کے بس میں تھی، ارد گرد سارے پون بیٹھے تھے، اکثریت آپ کو پتہ ہے پونوں کی تھی، ایک اکیلا قاضی ان کے اندر بیٹھ کے ان کی ٹرولنگ برداشت کر کے، جتنی ٹرولنگ آج تک قاضی صاحب کی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی، اور چیف جسٹس کچھ بھی لگا لے، کسی بھی پاکستانی کی، پورے پاکستان سے جتنی قاضی صاحب کی ٹرولنگ ہوئی اتنی کسی اور کی ٹرولنگ اتنی نہیں ہوئی۔ 13 مہینے کے بعد آج وہ دن آ گیا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں، ظالموں قاضی جا رہا ہے۔ اب وہ آ رہا 2 دفعہ ہوا تھا ملک کی تاریخ میں، اب ملک کی تاریخ میں یہ لفظ آ گیا ہے کہ ظالموں قاضی جا رہا ہے۔ قاضی تو جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو پونڈ ہے وہ ننگے کر کے جا رہا ہے۔ ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہمارے سسٹم کو بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اتنے ٹائم میں وہ کر چکا ہے۔ ہمارا ملک آگے بڑھ رہا ہے، پارلیمنٹ آج دیکھیں، قاضی پہ واپس آئیں گے۔ ہمارا ملک دیکھیں، آج پارلیمنٹ کے باتیں سنتے ہیں بڑے عرصے کے بعد۔ پارلیمنٹ میں کے اندر ایشو کون سے ہیں؟ پاکستانی عوام ایشو ہے آج، وہاں ڈبیٹس ہو رہی ہیں، وہ ڈبیٹ سننے والی ہیں، کوئی آگے کو کام چل پڑا ہے۔ پونڈوں کو نئے قانون ایسے مل رہے ہیں، پاس کر کے جا رہے ہیں کہ پونڈ جو ہے بجائے سیاست کھیلے، سارے میڈیا کو لے کے بولو میری ہو بکری ہو، میں کر کے چلتا رہے پورا ہمارا عدالتی نظام، اس کی بجائے ان کو ایسا نظام دیا جا رہا ہے جس نظام کی وجہ سے ہمارے جو پسماندہ علاقوں میں غریب لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، ان کو سستا اور فوری، جب فوری ہوگا تو سستا خود ہی ہو جائے گا۔ آپ کتنی بھی طریق وہ فیسیں بھر لیں، جب آپ فوری طور پہ آپ کو انصاف مل جائے گا، اسی فیس میں بات ختم ہو جائے گی، ورنہ آپ کی تاریخیں پڑیں گی 25 سال، 20 سال، 15 سال، ہر تاریخ پہ آپ کو خرچہ پڑے گا۔ تو وہ جب ٹوٹل لگائیں گے، جو آپ نے کیس کیا جس چیز کے لیے، وہ چیز تو ختم ہو جائے گی، اس کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے قسطوں پہ چیز لیتے ہیں، بندہ کوئی لے دیتا ہے، ہم قسطیں دیتے ہیں، قسطیں لگ جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا سننے والا نہیں ہے، اور پونڈ وہاں پہ میڈیا کو لے کے، میڈیا پہ اپنی سرخیاں لگوا رہے ہوتے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب آ جائیں قاضی پہ واپس۔ 2 دفعہ ہم نے قاضی کو آ رہا ہے کہا، 1 دفعہ آج کہہ رہے ہیں جا رہا۔ جو میرا دل گوئی دیتا ہے اور جو میرا تجربہ یا جو میرا اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر عن قریب کہہ رہے ہوں گے کہ ظالموں پیچھے پیچھے ہو، قاضی آ رہا ہے۔ کون سا قاضی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، لیکن یہ خبردار ہو جائیں کہ قاضی آ رہا ہے۔ جب تک قاضی آتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا، قاضی آنے بند ہو گئے تو نظام بھی ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب قصہ مقصد یہ ہے کہ قاضی صاحب آج ریٹائر ہو رہے ہیں، نئے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یا فریدی صاحب، جو کہ اچھے کریکٹر کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک چیمبر میں کام کرتے رہے، کچھی کمپنی چلاتے رہے، لیکن ہم نے ججوں کی باتیں نہیں سننی، ہم نے ججوں کے فیصلے دیکھنے ہیں۔ ججز نہیں بولتے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں، یہ بات ایک طے ہے۔
تو ہم کیوں سنیں کہ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے فیصلے کیا کہہ رہے ہیں. پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کے جج افریدی کے فیصلے پچھلے اچھے ہیں. فیصلے تو منظور علی شاہ کے بھی، وہ جو جسٹس منظور شاہ کا شاہ جو باغایا بھی نکلا ہے گند مار کے اور آئین سے غداری کر کے عمرے پہ گیا. تو آپ کو پتا ہے وہ جاتے ہوئے پھر ایک اور لیٹر لے گیا. لیٹر لکھنے کا ان کو بڑا شوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے. لیٹر لکھ گیا، وہ ادھر چلا گیا. ادھر جو 8 جج تھے ان میں سے کچھ لوگ آپ کو پتا ٹوٹ گئے ہیں، باقی پیچھے 5 رہ گئے ہیں. یہ گنتیاں، یہ اتنے لوگ ادھر اور ادھر اتنے لوگ ادھر، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اتنے لوگ پہ پارٹی کے ہیں، اتنے مسلم لیگ کے ہیں، اتنے پی ٹی آئی کے ہیں، اتنے جماعت اسلامی کے، اتنے، یہ گنتیاں پارلیمنٹ کا کام ہے. کسی بھی عدلیہ دنیا کی کسی عدالتوں میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ ججز اٹھ کے خود کہیں کہ ہم اس گروپ کے ہیں، ہم 8 ہیں، آپ اتنے ہو. یہ گنتیاں پارلیمنٹ کی ہیں. سپریم کورٹ میں یہ گنتیاں نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں ایک ہی بات چلتی ہے، وہ واحد ایک ہی بات ہے، جس کے وہ غلام ہے، جس کے تابع ہیں. کوئی عدلیہ آزاد نہیں رہ سکتی کسی ملک کی. وہ غلام ہے آئین کے، وہ غلام ہے قانون کے، اور وہ قسم بھی یہی کھاتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے. جب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جس کو علم نہیں ہے وہ غلطی کرے تو وہ چھوٹی موٹی غلطی ہے، لیکن جس کو علم ہے وہ غلطی کرے تو بہت بڑی غلطی ہے. ججز جو سپریم کورٹ ہے، جج اپنے کو کہتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. جو منصور علی شاہ نے لیٹر لکھا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ٹیکنیکل بات وہ لکھ گیا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ ہمارے فیصلے ہمیں عوام دیکھ رہی ہے، عوام کا نظر ہے. عوام کو اس اپنے خط میں نے دوسری سائڈ پہ عوام کو رکھا ہے. منصور علی شاہ کو وہیں پہ اسی لیٹر کے اوپر بلا لیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ بھی آپ کا عوام سے کیا تعلق ہے. عوام کا کام ہے پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کا کام ہے عوام. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کا براہ راست عوام کو آپ نے مطمئن کرنا ہے؟ عوام کو آپ نے مطمئن کرنا ہے آئین کو، قانون کو. ویسے تو ان کے جب سے وہ عمرانڈو ہوئے ہیں، جب سے قادیانڈو تو ہوں گے پہلے ہی، لیکن عمرانڈو جب سے ہوئے ہیں ان کا جو ہر فیصلہ ہے وہی جواب دہ ہے. ان کے ساتھی ججوں کے فیصلے بھی جواب دہ ہیں، لیکن کب جواب دہ ہیں؟ وہ جب آئین ان سے بولے، آئین کی زبان میں بات کی جائے، قانون کی زبان میں بات کی جائے. باقی جو بھی باتیں وہ ان سے ہٹ کے کرتے ہیں ان کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے. اس کو کہتے ہیں انصاف. انصاف، احتجاج اور انتشار، یہ ان کی اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. جیتتا کون ہے؟ یہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے، وہ اس گیم کے اندر نہیں ہے. جب جب پارلیمنٹ اس گیم میں آئے گی اس کا حل نکل جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی. کیوں؟ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور عوام کے ووٹوں سے وہ منتخب نمائندے ادھر گئے ہیں. وہ جو قوانین پاس کریں گے، وہ جو سولوشن، اس کا سولوشن نکال لیں گے. یہ جو مصیبتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ کچھ سولوشن، کوئی حل اچھا نکلے گا. ہمیں اس وقت کسی کی کوئی سائڈ نہیں لینی چاہیے. ہمیں اپنے پاکستان کا آئین، پاکستان کے قانون کی بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنی پارلیمنٹ کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہاں پہ آپ اور میں پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں، وہ آواز ہماری ہے، ہمارے نمائندے ہیں. غلط کر سکتے ہیں، ٹھیک کر سکتے ہیں، کچھ ان کے اوپر تنقید ہم کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں. لیکن جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ آئین کا تقاضا کیا ہے، قانون کا تقاضا کیا ہے، اور ریلیفوں کا تقاضا کیا ہے کسی پارٹی کو، اور فرنٹ فٹ پہ اپنے کریز سے باہر نکل کے اس کی سپورٹ کرنے کا تقاضا کیا ہے. ہر چیز ہمارے سامنے ہے. کوئی چیز ویسی راکٹ سائنس نہیں جو سمجھ نہ آئے. جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں قاضی نے یہ کر دیا، قاضی بڑا یوں ہے، فلاں ہے، ان سے پوچھے قاضی نے کیا کو پتہ نہیں. ان کو ابھی کل ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے قاضی کا نام آتے ہی گالیاں نکالنی شروع کر دی. میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ قاضی نے کیا. بس وہ جو آپ کو پتا منطقیں، جو لاجک، جس کی ٹانگیں نہیں نیچے ہوتی، ایسی منطق اور ایسی لاجکس چل رہی ہوتی ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. ملک میں انتشار کو ختم کرنا پڑے گا، ملک میں امن لانا پڑے گا، ایسی فضا بنانی پڑے گی کہ باہر سے ہمارے پاس
لوگ آئیں، بزنس کریں اور ہم سموتھلی چلیں، ہمارے اپنے قرضے اتاریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو اچھا پاکستان دے کے جائیں۔ دوستو باتیں لمبی ہو جائیں گی، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔